دلی میں ایک ایسا حوض بھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی حکم پر بنایا گیا تھا۔ جی ہاں، ایک عجیب تاریخ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ جو میرے پیچھے آپ حوض دیکھ رہے ہیں نا، اس کو حوض شمسی کہا جاتا ہے۔ مہرولی شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور مہرولی شریف میں ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور دلی کے مہرولی شریف میں ہی قطب مینار ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی حکومت مہرولی شریف میں ہی، یعنی دلی کے مہرولی شریف میں ہی قائم ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بڑی تاریخی شخصیات بھی مہرولی میں ہیں، تاریخی قلعے بھی مہرولی میں ہیں، اور بہت سارے تاریخی مقامات بھی ہیں۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک اہم مقام تو یہ ہے جس کو بابا فرید کے مصلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اولیاء مسجد ہے مہرولی شریف میں، اور اولیاء مسجد میں ہی یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مصلی ہے، اور ان تینوں مصلوں کو حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید سے نسبت حاصل ہے۔ اسی اولیاء مسجد سے لگا ہوا یہ جو حوض آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حوض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی حکم پر بنایا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ جس طرح سے ظاہری سلطنت کے بادشاہ تھے، اسی طرح سے روحانیت کی دنیا کے بھی شہنشاہ تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت نے ان کو اللہ کا ولی بنا دیا تھا، اور تقویٰ پرہیزگاری میں اتنے اعلیٰ ہو چکے تھے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ بابا قطب کی وصیت کے مطابق سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی۔ تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اس جگہ ایک حوض بناؤ تاکہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی ہو۔ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، اور آج بھی دلی میں پانی کی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کی راحت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کو روحانی طور پر حکم فرمایا کہ اس جگہ تالاب بناؤ۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، اور بادشاہ کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حوض بنوانا ہے۔ تو بادشاہ کو خواب تو یاد رہا کہ حضور نے حوض بنانے کا حکم فرمایا ہے، مگر وہ مقام کہاں ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض بنانے کا حکم فرمایا؟ بادشاہ یہ بات بھول گئے۔ اب کیا ہوا کہ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک وزیر کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں بھیجا، اور عرض کیا کہ حضور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض بنانے کا حکم فرمایا ہے، مگر وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام میرے ذہن سے نکل گیا۔ بابا قطب کی اپنے مرید کے خواب پر کیسی نظر تھی، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہو فلاں مقام پر پہنچے۔ تو بادشاہ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور تمام رعایا اور مریدین جو ہے وہ اس مقام پر آئے۔ اب وہ جو سامنے آپ گنبد دیکھ رہے ہیں نا، اسی گنبد کے نیچے ابھی کچھ سالوں پہلے تک وہ نشانات پائے جاتے تھے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پر گھوڑے کے قدموں کے نشانات تھے۔ تو جب بادشاہ یہاں پر آئے تو بادشاہ کو بالکل جو خواب میں دیکھا تھا نا، یہ مقام بھی دکھائی دیا، اور بادشاہ کو پورا اندازہ ہو گیا کہ میں نے اسی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب تو یاد تھا لیکن مقام بھول گئے تھے، تو اس مقام کی نشاندہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ تو اسی احترام میں گھوڑے کے نشانات چونکہ پائے جاتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ گنبد یہاں پر بنا دیا گیا تھا۔ ابھی چند سالوں پہلے تک لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور لمبے زمانے تک اس کو محفوظ بھی رکھا گیا۔ اب زمانے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ نشانات جو ہے دھیرے دھیرے غائب ہوتے رہے، تو وہ جو گنبد بنایا گیا وہ اسی وجہ سے۔ تو یہ جو حوض بنایا گیا نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی حکم پر بنایا گیا، اور اس حوض کی وجہ سے پھر دلی والوں کو بڑی راحت ہوئی، دلی والوں کو پانی کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوئیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے یہ بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں علاؤ الدین خلجی نے بھی اس کی مرمت کرائی، سلطان فیروز شاہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ جب جس زمانے میں حکمراں رہے، لوگوں نے اس پر توجہ دی، لیکن اب جو ہے وہ حالت ویسی نہیں رہی۔ اب تو پانی اس طرح کا نہیں رہا، لیکن کسی زمانے میں اس کا پانی جو ہے منرل واٹر ہوا کرتا تھا، اور پوری دلی جو ہے وہ اس وقت کی دلی اس حوض سے پانی پیا کرتی تھی۔ تو اس حوض شمسی کی زبردست تاریخ ہے۔ کبھی بھی آپ دلی آتے ہیں تو مہرولی شریف میں سرکار قطب الاقطاب کی بارگاہ میں بھی حاضری دیجیے، اولیاء مسجد میں بھی آئیے، ان مصلوں کی زیارت بھی کیجیے، یہاں پر عبادت بھی کیجیے، اور اسی اولیاء مسجد سے لگا ہوا یہ حوض شمسی ہے۔ اس کی تاریخ جان کر کے جب آپ اس مقام کی زیارت کریں گے تو آپ کے جذبات اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، تو ضرور اس مقام پر آ کر کے زیارت کریں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔